अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, कौमी सलामती की मीटिंग दोबारा हो, बिलावल ने मशवरा दिया है। वो कोई सालसी का किरदार भी अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ईद के बाद का सियासी मैदान कैसा होगा, तहरीक इंसाफ सड़कें गर्म करना चाहती है या फिलहाल अपने को इत्तेहाद बनाने के ऊपर फोकस करेगी, ये सवाल पूछेंगे। आखिर में पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा तय पा गया है, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, एटलीस्ट वो वक्ती तौर पर तो खत्म हो गई है, लेकिन इससे आगे क्या रिफॉर्म्स करनी है, क्या हुकूमत के पास इतना मौजूद है एजेंसी, ये सब कुछ सवालात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आगाज करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी सलामती का इजलास बुलवाने का मशवरा दिया और कहा कि जातियात से बाहर निकलें, पीपल्स पार्टी अगर कोई किरदार अदा कर सकती है तो करेगी। सुनिए बिलावल की गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती इश्यूज को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हम अपील करते हैं वजीर आजम से कि वो फिर से किस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। जहां तक मुल्क के दिफा की बात है तो वहां सारे सियासी जमातों को अपना जाती मसाइल को भूल के एक जाति पैदा करके मिल के अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, हुकूमत को मदद करे और ये दूसरी सियासी जमातें से एंगेज करे तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत इस बात से काफी खुश है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बिलावल तो खुद हुकूमत में ही है, अगर वो राब्ता करते हैं तहरीक इंसाफ से तो उन्हें कोई इतराज नहीं है। सो हुकूमत ने इस ऑफर का खैर मकदम किया है। सिर्फ अगर बात करें बिलावल साहब की सजेशन की तो मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव सेशन वो है, सजेशन है, इसके ऊपर काम जरूर किया जाए। भुट्टो जरदारी साहब खुद हुकूमत हैं, हुकूमत कोई उनसे अलहदा तो नहीं है। अगर उनका राब्ता हो जाता है PTI से और वो मुज़ाकरात की या उनके साथ मिल बैठने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो हम समझेंगे कि वो हमारी कामयाबी है। हम तो इसमें नहीं कामयाब हो सके। बिलावल साहब इस बारे में कोई पेशरफ्त करें तो हम उसको वेलकम करेंगे, वज़ीर आज़म भी वेलकम करेंगे। सरप्राइजिंगली तहरीक इंसाफ ने भी इस तजवीज का खैर मकदम किया है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जो मुलाकातें जो होनी वो करवा दें तो हम दोबारा इजलास में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, उसके ये TORs हों और फिर आप उसमें आने पे तैयार हैं? मैं कहूंगा एक दुरुस्त समत में पेशरफ्त है। हमारा यही कहना था ना कि हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, उनसे मशवरा करने दिया जाए। जो ये रुफका की मीटिंग अक्टूबर से नहीं होने दी गई उस मीटिंग को करा दिया जाए। अब तो अदालत का हुक्म है कि जुमेरात को मीटिंग करानी है। यानी कि यूर ओपन कि अब PTI अगली मीटिंग में आने पे तैयार है अगर सर्टन प्री रिक्विजिट्स पूरे हों। एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ कुछ फासले तहरीक इंसाफ के JOIF से भी कम हो रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब ने अफसार आलम साहब को एक इंटरव्यू दिया और काफी उसमें अच्छा गुमान तहरीक इंसाफ की जानिब जाहिर किया। मौलाना साहब की स्टेटमेंट सुने। JOI और PTI के दरमियान एक तल्ख माहौल था, आज वो एक एतदाल पे आने की तरफ जा रहा है, रवैयों में नरमियां आ रही हैं और इसमें हमें एक दूसरे को कुछ समझने के भी मौके मिल रहे हैं। तो ये एक अच्छी सिमत है जिसकी तरफ सफर हो रहा है। बाद में भी ये रवैये ऐसे रहेंगे? मैं इसको हमेशा के लिए कायम रखने की बात कर रहा हूँ, आर्जी तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी। मौलाना साहब का रवैया ये था। फिर कल एक इंटरव्यू दिया गंडापुर साहब ने आमिर जिया साहब को, उसमें उन्होंने बैठे बैठे एक फ्रेंडली फायर कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब को एक ताना दे दिया, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की उसे समझ में आ रहे थे कि मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे हैं। सो गंडापुर साहब ने सरप्राइजिंगली क्या इस पूरे अमल को सैबोटाज करने की कोशिश की है, जरा उनकी गुफ्तगू सुने। मौलाना साहब को मैं ऑफर दे चुका हूँ इमरान खान की वजह से कि मौलाना साहब जो है ना उनके साथ मुझे कोई मसला नहीं है, कोई सियासी इख्तिलाफ वाली कोई बात नहीं है। वो कहते हैं उनकी शर्तों में शर्त है ना कि यमीन से मामला हल कर लो। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ हल करने के लिए। लेकिन मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, दुनिया में सबसे जो खतरनाक चीज है वो क्या है? लोहा। लोहा से खतरनाक चीज क्या है? आग। आग से पावरफुल चीज क्या है? पानी। पानी से पावरफुल चीज क्या है? इंसान। इंसान से क्या ताकतवर चीज है? उसकी मौत। मौत उससे भी ताकतवर है तो खत्म कर देती है। मौत से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका। मौत को भी टाल देता है। लेकिन हमारा मौलवी ऐसे भी है जो सदके को भी खा जाते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो के अंदर, इख्तियार वली खान साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और KP अफेयर्स के। इसके अलावा असलम गौरी साहब है तर्जुमान JOIF के। चूंकि कल ये गुफ्तगू हुई है गंडापुर साहब की, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी दिया है JOIF ने। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। मेरे ख्याल है पहले अगर हम गौरी साहब से आगाज कर लें ताकि उनका एक तरफ से रद्द-ए-अमल इस पे बाज़ाब्ता तौर पे
ان کے ذریعے آواز کے ذریعے بھی آ جائے. قاری صاحب، یہ جو آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر، تو مولانا صاحب نے ایک دن پہلے اچھے گمان کا اظہار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا جو دونوں گفتگو کر رہے ہیں تحریک انصاف اور جے آئی ایف کے وقت ان کے درمیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا، میرے موقف کے لیے، جماعت کے موقف کے لیے. بات یہ ہے کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان میں فاصلے بڑی عرصے سے ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی کوششیں ہم سے زیادہ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 20 ترمیم کے دوران میں 1.5 مہینہ تک وہ ہمارے ساتھ انگیج رہے ہیں، اور مستقل ایسے صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ ہر بات پہ ہمارے ساتھ مشورہ کرتے تھے، بڑے اچھے جملوں سے ہمیں یاد کرتے تھے. اور یہ وہ راستے تھے جو آہستہ آہستہ ہم دونوں پارٹیوں کے درمیان میں، وہ جو 16 سال سے 15 سال سے ایک زبان غلط زبانیں چلائی جا رہی تھی، اس سے تھوڑا سا کارکن کو نرم کرنے کے لیے ایک راستہ نکلا تھا، اور کارکن کافی حد تک نرم تھا. لیکن آپ دیکھیں 25 ترمیم کے بعد کیا ہوا، اچانک یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ہم سے رابطے توڑ دیے، اور پھر شروع ہو گئے مولانا صاحب پتہ نہیں کیا مسئلہ، مولانا صاحب کا کیا مسئلہ ہے، مولانا صاحب نے ووٹ دیا. بھائی سب کچھ تو آپ کے مشورے سے ہوا، آئینی بینچ تک تو آپ نے دیا، آپ کی پرپوزل تھی آئینی بینچ، نہ ہماری تھی نہ حکومت کی تھی. سب کچھ آپ سے ہوا. اس کے بعد ایک دم آپ نے وہ ملبہ ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر ہم نے خاموش ہو گئے، پھر خاموش ہوئے، پھر رابطے شروع ہو گئے، پھر رابطے ہوئے، پھر ہم نے بھی کہا کہ اپوزیشن میں اتحاد تو اپوزیشن کا ہونا چاہیے. جب تک حکومت کا سامنے اپوزیشن کا ایک مضبوط اتحاد نہ ہو، میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں. صحیح. اور اگر ایک مضبوط موقف اپوزیشن کا ہو تو حکومت بھی کھل کے اپنا کام کر سکتی ہے، اور اپوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے. جمہوریت کے لیے اپوزیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. کل کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، رابطے ہو رہے تھے تحریک انصاف اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے، خان صاحب نے کہا ہے. چاہے وہ گھور صاحب ہوں، چاہے سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، چاہے اسد کیسر ہوں، چاہے عمر ایوب ہوں، جتنی ان کی ٹیم جو اس وقت چلا رہی ہے. لیکن جب ہمارے ان کے فاصلے کم ہونے لگتے ہیں اور ہم قریب آ جاتے ہیں تو پھر علی امین جیسے کچھ 2-4 لوگ جو پارٹی کے اندر ہی شترے بے مہار ہیں، وہ ایسے جملے ادا کر دیتے ہیں کہ ہمارے ان کے درمیان میں پھر فاصلے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، جو آپ نے جملے سنائے ہیں، میری پارٹی میں 20 سے 25 لاکھ علماء کرام ہیں، کیا ان سب کی دلچسپی نہیں ہوئی ہے؟ کیا وہ میرا مولوی یا میرا عالم جو جس کے بارے میں اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، کل وہ روڈ پہ آ کے پی ٹی آئی کے ورکر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو یہ وہ مجبوری ہے. ہم چاہتے ہیں اتحاد ہو، ہماری خواہش ہے اتحاد ہو. ایک طرف ہم اتحادوں کے ڈسے ہوئے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کا پورا 3.5 سال کی تاریخ اکیلے چلائی تھی. صحیح. جو آج ماشاءاللہ حکمران ہے وہ ہمارے لیفٹ رائٹ پر کھڑے ہوتے تھے، ان کے کارکن ہمارے ساتھ نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اکیلے تحریک چلائی. لیکن ہم پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، ملک کی امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد ہونا چاہیے. قاری صاحب اپنی یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے روکوں گی کہ میں یہ گفتگو کو آگے کاظمی صاحب کے پاس لے جانا چاہتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب کی اپنی جو کانسٹیچوئنسی کی سیاست ہے وہ حاوی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. ٹھیک ٹھاک اوفینسو ہے. خاص طور پہ مولانا صاحب کو اس سے پہلے جو ایک دن پہلے انٹرویو تھا وہ تو کافی ایک آلو برانچ تھی کہ بھائی بیٹھیں بات کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایگزیکٹلی انہوں نے کسی کا نام تو نہیں لیا اپنے اس انٹرویو کے اندر. علی امین گنڈا پور صاحب نے جنرل بات کی، لیکن پچھلے ہفتے بلکہ اسی ہفتے منڈے کو میں نے بھی علی امین صاحب کا انٹرویو کیا تھا، اور اسپیسیفکلی میں نے ان سے یہی پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے مولانا کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جی کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ مولانا کو میں نے کوئی پیغام بھی بھیجوایا تھا یا اس طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم بیٹھ کے سارے معاملات حل بھی کر لیں گے، اور بگر جو پکچر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اب دونوں جماعتوں کے اندر دیکھیں تلخیاں تو بہت ہیں. اگر آپ ماضی قریب میں ہی چلے جائیں، جس طرح کے بیانات تحریک انصاف دیتی رہی، جس طرح کے بیانات JUIF کی جانب سے آتے رہے، تو اب اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. لیکن کیا اس ایک بیان کی وجہ سے معاملات جو ہے رک جائیں گے؟ میرا نہیں خیال. میرے خیال میں پھر بھی انگیجمنٹ رہے گی، اور مولانا کی جس سطح کے اوپر انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس قیادت کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، وہ رابطے تو ہیں اور وہ چلتے رہیں گے. اور یہ اس سے تھوڑی بہت وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بدمزگی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ جی اب الائنس نہیں بنے گا اور
مولانا فیصلہ کر لیں گے کہ میں نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چلنا. ویسے اختیار ولی صاحب کی کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس بھی آپ کرتے ہیں, یہ تو بڑے کلیئرلی نظر بھی آ رہا ہے کہ چونکہ ایک ہی حلقے کے اندر الیکشن لڑنا ہے, آپ ایک دوسرے کے روایتی حریف ہیں. ایک واضح طور پہ اگر ایک ابھی اتحاد بنا بھی لیں جو کہ غیر فطری ہے جے یو آئی اور تحریک انصاف کا, جیسے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کا غیر فطری اتحاد ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا حقیقت کو, تو یہ وہ سیاست بھی لگ رہا ہے جو کانسٹیچوئنسی کی وہ اثر انداز ہو رہی ہے, وہ زیادہ تگڑی سیاست ہوتی ہے نا, وہ سینسٹیو سیاست ہوتی ہے. آپ کو تو پتا ہے, آپ کے کارکنان آپ کرتے ہیں کانسٹیچوئنسی کی سیاست. بہت شکریہ ماریا. دیکھیں, ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے, ایک صوبے کی سیاست ہوتی ہے, ایک قومی سیاست ہوتی ہے. اپنے حریف ہونا, پھر روایتی حریف ہونا, پھر بڑے اسٹانچ قسم کے حریف ہونا, یہ ایک اور چیز ہے. بٹ دیئر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پی ٹی آئی. اچھا, وٹ ڈو یو تھنک؟ ابھی تک جو ان کے رویے ہیں, کیا وہ ایک سیاسی جماعت کی طرح ہیں؟ آپ کمپیئر کریں ان کا رویہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کا رویہ کیا ہے, ان کا کیا ہے. آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کمپیئر کریں, آپ جے یو آئی کے ساتھ کر لیں, آپ اے این پی کے ساتھ کر لیں, آپ اچکزئی صاحب کی جماعت کا جو رویہ ہے, ان کے کارکنوں کا, ان کے ایم این ایز جو ایکس ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کے ساتھ دیکھ لیں, سوشل میڈیا اٹھا لیں, تو دیر از این آبویس ڈفرنس بٹوین پی ٹی آئی اینڈ ادر پولیٹیکل پارٹیز. اچھا, جے یو آئی کے بیچ میں اور پی ٹی آئی کے بیچ میں دیوار چین سے بڑی دیوار کھڑی ہے. لیکن پھر بھی بات وہ ان سے ہی کر رہے ہیں, اچکزئی صاحب سے کر رہے ہیں, پی ٹی آئی سے کر رہے ہیں, آپ سے پھر بھی جے یو آئی ایف بات نہیں کر رہی, حالانکہ آپ کہہ رہے زمین آسمان کا فرق ہے. ہم سے وہ بات کرے نہ کرے, ہماری بات ہوتی رہتی ہے, ہمارے رابطے بحال رہتے ہیں, ہمارے بیچ میں بڑے رشتے ہیں. ایک وہ رشتہ, ایک وہ لنک جو آپ کو نظر آتا ہے ٹی وی کے رستے, اس کے علاوہ ہمارے اور بڑے رشتے ہیں. ہمارا محبت الیکشن سے پہلے بھی بات ہو گئی تھی ہماری. میں مولانا صاحب کی بات کر رہا ہوں, آپ عمران خان کے یاروں دوستوں کی بات کر رہے ہیں. میں بھی ایسے کہتا ہوں. ویسے بھی جو اختیار بھائی حلقے کی سیاست کا کر رہے ہیں, ان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے. جو پرویز خٹک صاحب انہی کے حلقے کے ہیں, وہ آج مشیر ہیں, یہ کوآرڈینیٹر ہیں, تو انہوں نے بھی تو اتنی بڑی قربانی دی ہوئی اور پھر برداشت بھی کر رہے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں, گلا شکوا بھی نہیں کرتے. تو علی امین صاحب کو اختیار ولی صاحب سے سیکھنا چاہیے. یہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا ان کی جماعت نے, پھر بھی یہ برداشت کر. میری بات سنیں, مجھ سے آپ سے پہلے بھی کسی نے پوچھا کہ واٹس یور اسٹانس اباؤٹ پرویز خٹک. میں نے کہا آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز. ٹھیک بات, میرا موقف جو کل تھا وہ آج بھی ہے. ناؤ اف پرویز خٹک از بیکمنگ دا کولیشن ممبر, میری جماعت میں تو نہیں آیا نا, گورنمنٹ میں آیا ہے, اور گورنمنٹ میں صرف وہ نہیں ہے, آئی پی پی بھی ہے, ایم کیو ایم بھی ہے. لیکن میں اس نقطے میں بات پر جانا چاہتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کہتے ہیں تحریک انصاف جماعت نہیں ہے, انہیں سیاست نہیں آتی, وہ انتشاری ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ گفتگو ان کے ساتھ اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کر رہی ہے, آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے. 4 سال رہتے ہیں اور یہ گفتگو 4 سال رہے گی, یہ چلے گی, یہ چلتی رہے گی. اچھا, کچھ نہیں بنے گا اس کا کچھ بننے والا نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ دیکھیں, میں اس صوبے کا رہنے والا ہوں جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تیسری بار. میرا تعلق اس صوبے سے ہے جہاں پر جے یو آئی کا ایک اسٹانچ ورکر, اس کا کینڈیڈیٹ اور اس کا ووٹر موجود ہے. آئی نو کہ آن گراؤنڈ وہاں پر سچویشن کیا ہے. آگ اور پانی کا جس طرح ملاپ نہیں ہوتا, بجلی کے کالے اور سرخ رنگ والے جو تار ہوتا ہے اس کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا, دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ اسی مور لائک دیٹ. یہ تو بڑی آپ نے گرافک ایک جملہ ایڈ کروں گا. آج بھٹو کے سیاسی وارث اور ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اکٹھے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آگ اور یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں پھر کیوں نہیں ہو سکتا اگر آپ اور وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں. خیر سن لے, میں بتاتا ہوں جی. بیکاز ایک چیز ہم میں کامن ہے, نہ انہوں نے کبھی ملک دشمنی نہیں کی ہے, نہ ہم نے کی ہے, نہ انہوں نے کبھی سیاست کو اس طرح گندا اور پراگندا کیا ہے جس طرح پی ٹی آئی نے کیا, نہ ہم نے کیا ہے. دوسرا, مجھے میرا جملہ سن لے, نہ ہی اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز جس کو حقیقی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں,
वो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग। 90s की सियासत हम सबको याद है, इतनी हम सबकी एज है कि हमें 90s की जो टॉक्सिसिटी थी, पोलराइजेशन थी, वो याद है। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रही, एक कॉमन चीज है, दोनों इमरान खान से डरते हैं और इकट्ठे हुए हैं। चले गौरी साहब से पूछ लेते हैं। बाखुदा ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो डरने की चीज तब होती जब वो कोई ऐसा तुरमखानी वाला काम करता जिसको तारीख लिखती, जिसकी पल्ले में अंडे, मुर्गी, कट्टे ये लिखे हों, लंगर खाने, मुसाफिर खाने लिखे हों, उससे क्या डरना? आपको भी चैन नहीं आ रहा है ना, 2 साल से हुकूमत है, बस मजे से हुकूमत करे, कभी सहाफियों को पीका में उठा लेते हैं। 0.1% पे आपके जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई आ गई है, काम पैनिक कर जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते, सहाफियों को उठा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो पाकिस्तान जिसको डिफॉल्ट किया जा रहा था वो आज निकल चुका है डिफॉल्ट। चले हमें क्रेडिट नहीं दे सकते तो नहीं, हमने क्रेडिट आपको दिया है, अगर आज फिर देना, बिल्कुल कौन से पैसे लगते हैं? बिल्कुल दिया, मैंने शुरू में भी दिया कि गैर यकीनी खत्म हुई है। गौरी साहब, ये बड़े इत्मीनान है हुकूमत में, वो कहते हैं कि चूंकि आग और पानी का एक खेल है, तहरीक इंसाफ और JIF तो साथ चल ही नहीं सकती हैं। बड़ा उनका जिसे कहते हैं ना ईट कुत्ते का वैर हो, ये इससे ज्यादा मुझे इस वक्त कोई और टर्म याद नहीं आ रही, लेकिन आप समझ गए होंगे। एक तो अतर काजमी साहब ने मेरा जुमला अदा कर दिया, मेरा जुमला वही था, एक अतर काजमी साहब ने जो भी फरमाया। बात यह है कि मेरे भाई बहुत अच्छे दोस्त है, प्यारे दोस्त है, मैंने कल भी किस चैनल पर कहा था, बड़े धीमे लहजे में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हमने PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई, उस वक्त तो सब कुछ PTI के हाथ में था। उसके साथ ही हर चीज ऐसा लगता था कि PTI, और खुद PTI के कायद और सब लोग कहते हैं अगले हम 10-15 साल हमें कोई हिला नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ नारा हक हमने बुलंद किया था। और उस वक्त के आज सदर पाकिस्तान दुबई चले गए थे, आपको याद होगा। मेरी बहन फरियाल तालपुर के साथ क्या हुआ आपको ही पता है। मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ जब लाहौर में हुआ तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब को भेजा गया और उन्होंने पूरे पंजाब से अपने कारकुन इकट्ठे करके जाकर एहतसाब अदालत का घेराव किया, वरना उनकी जमानत कैंसिल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो रही थी। मियां सवार पुलिस से बाहर चले गए थे, हम अकेले मैदान में खड़े हुए थे, हम लड़ रहे थे, कोई उस वक्त हमारे साथ नहीं था। लेकिन 3.5 साल की हमारी जद्दोजहद ने काया पलटी या नहीं पलटी। बात ये नहीं, तो ये नहीं कहना चाहिए कि ये हरफ आखिर जो हम कह रहे हैं यही होगा, ऐसा नहीं होगा। आपके हालात दिन ब दिन, हम अपोजिशन को हुकूमत इकट्ठा करती है। आपके साथियों में कितने ग्रुप हैं ये मुझे बताएं, बहुत ग्रुप हैं, लेकिन टीका ने सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। बिल्कुल ठीक बात है। हुकूमत खुद अपोजिशन को इकट्ठा करती है, हुकूमती रवैये अपोजिशन को इकट्ठा करते हैं। और ये जो सिलसिला कहते हैं कि जी हम तो आ गए, हम बैठे, तो सब इसी तरह कहते हैं, जो आते इसी तरह कहते हैं। रात को भी नहीं पता होता उसको तक खाएंगे नहीं। मियां साहब को नहीं पता था और यूसुफ रजा गिलानी को नहीं पता था कि अगले 2 घंटों में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ये सूरत हाल जो है हमें उसको माजी को सामने रख के आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी अपोजिशन को इतना नजरअंदाज कर देना और ये समझ लेना कि विसाखियों पे खड़े होकर हम जो समझे कि हमारे अलावा कोई नहीं है। खुद बिलावल भुट्टो साहब रोज इनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी कितने अरब देते हैं, कभी कितने अरब देते हैं, कभी गवर्नरशिप देते हैं, कभी प्रेसिडेंटशिप देते हैं, कभी कुछ देते हैं। आपको पता है, हमें ही पता है। एक टांग MQ के पास है और एक टांग जो है बिलावल भुट्टो साहब के पास है, ऊपर धड़ मियां शहबाज शरीफ के पास है। हुकूमत की हालत तो ये है, वो कुछ एक टांग की हिली हुकूमत जाती है। तो मेरा भाई इतनी तक बातें ना करें। बिल्कुल ठीक बात है। या मुझे ब्रेक लेने दें, वापस आके वली साहब थोड़ा सा मुस्कुराए, इख्तियार वली साहब, वो क्यों, उनको ये बातें फनी क्यों लग रही है, उनसे पूछेंगे। बात हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि कौमी सलामती का इजलास दोबारा होना चाहिए, जातियात से बाहर निकलना चाहिए, अगर कोई फैसिलिटेशन चाहिए तो पीपल्स पार्टी वो करने को तैयार है। जी गौरी साहब, क्या फैसिलिटेशन पीपल्स पार्टी इस वक्त कर सकती है, और पहले इजलास की जो कसर थी वो क्या पूरी होनी जरूरी, एक और इजलास होना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ा सा इस सिलसिले में अर्ज करूंगा कि जो पिछला इजलास भी हुआ वो इन कैमरा था और अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी वो बाहर टीचर कर रहे थे इन कैमरा से, और उसके बाद उस इन कैमरा इजलास की जितनी भी अब तक की जो है उस वक्त तक की जितनी भी कार्रवाई है, तमाम मिनिस्टर मेरे बारी बारी टीवी पे आके बता चुके हैं। वहां तो जावीज और इस तरह की बातें थी, या ये ब्रीफिंग की, 2 चीजें थी। फैसले तो पता नहीं किसने करने, कहाँ करने, कैसे होने। बस मैं बिलावल साहब को एक और मशवरा दूंगा। जी मशवरा ये है बिलावल साहब के लिए कि इस वक्त बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है और बलूचिस्तान जल रहा है, और उनको चाहिए कि अपनी हुकूमत के लिए वहां जाके 15-20 दिन बलूचिस्तान में बैठें। ठीक है, क्योंकि पार्टी का सरबराह है
اور اس وقت ان کا حق وہاں بنتا ہے. وہاں بلوچ بھی بیٹھے ہیں, سارے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کا مسئلہ حل کریں. وہاں ان کی ضرورت ہے قوم کو. اور وہ چاہے لگتا ہے مجھے حکومت تو ان کے گلے میں ڈالی گئی ہے. چلے سر, آپ کا نقطہ آ گیا. جی اختیار ولی صاحب, یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو فیسیلیٹیشن کرنے کو تیار ہے, یہ اجلاس ہونا چاہیے دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا. دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے, اور میرے خیال میں those who missed the train, those who missed the session of National Security Committee, یہ ان کے لیے ایک اچھا موقع ہے. اور بلاول صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بلاول صاحب کا, کہ اگر یہ ہو, میں کہتا ہوں امن کی بحالی کے لیے ایک کیا 2 سیشن اور کرنے پڑے تو کرنے چاہیے. یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا جا رہا ہے. بلوچستان کیا ہے؟ ہمارے وجود کا حصہ ہے. خیبر پختونخوا کیا ہے؟ پاکستان کی وجود کا حصہ ہے. ملک کے کسی ایک کونے میں آگ لگی ہو تو یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ آگ وہیں تک محدود رہے گی. آگ جب تک آپ بجھائیں گے نہیں, یہ ایک دوسرے صوبے میں, تیسرے چوتھے میں یہ پہنچتی جاتی ہے. تو اس کو فائر فائٹنگ اس کی کرنی چاہیے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, وہ جنہوں نے مس کیا, اسپیشلی ہم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان کے انصاف, کہ وہ آئیں, بلوچ نیشنلسٹ بھی نہیں بیٹھے, بلوچ نیشنل کو بھی آنا چاہیے. آپ نے منانا ہے نا, منائے آپ ان کو, آپ نے ان سے نہ انگیج کیا, نہ بات چیت کی, وہ خود ہی آ جائیں. بڑی ڈاؤن سیریس چیز بھی ہے جو دیکھیں, یہ آپ حکومت میں نا, آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, سب کو ایک اس پہ موقف لینا چاہیے. آج حالت کیا ہے؟ بلاول صاحب کی حکومت اگر کوئی بلوچستان کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتا ہے, اس سے کیسے ڈیل کرتی ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آنا ہے جو علیحدگی پسند ہیں, ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ نوجوان جو پاکستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, سلار کاکڑ جو کوئٹہ سے جس نے اتنے ووٹ لیے, آپ اس کے ساتھ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ جو لوگ آئین کے تحت الیکشن لڑتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر آپ جس قسم کا سلوک کر رہے ہیں, آپ تو خود لوگوں کو ایلینیٹ کر رہے ہیں. تو حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. 2013 میں ہمارا مینڈیٹ تھا, ہم نے حکومت وہاں پر کس کو دی؟ ساری دنیا جانتی ہے, ڈاکٹر عبد المالک کو دے دی. ہم نے ثناء اللہ زہری کو, وی لوز ہیں, ہم اس کو کھو بیٹھے, ورنہ آج وہ ہماری جماعت میں ہوتا. آپ دیکھیں ہم نے کتنے اور سارے دوستوں کو ہم نے کھو دیا. ابھی کیا پرابلم ہے؟ ہم چاہتے ہیں, ابھی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ہمیں پچھلے جو ہم نے کیا ہے, اطہر صاحب کو, آپ کو ہمیں کریڈٹ تو دینا چاہیے. اس سے پہلے دیکھیں جب اس ملک میں 1997-98 میں جب قوم پرستوں نے تحریکیں شروع کر دی تھی, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, اور وہ کوئی کہہ رہا تھا سندھو دیش بنا دو, کوئی کہہ رہا تھا کہ کراچی کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا دو, کوئی کہہ رہا تھا کہ گریٹر پختونستان بنا دو. نواز شریف نے اس وقت, میں خود اس تحریک کا موور تھا, میں اس میں شامل رہا ہوں. ہم نے قومی پرچم مارچ کیا جو خیبر پاس سے شروع ہوا, کراچی تک بائی روڈ گئے, چاغی تک گئے. کریڈٹ دیتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ جاننا چاہ رہے ہیں. بالکل کریڈٹ آپ کو دے دیا آپ کی سامنے. میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے, یہ نہیں کہ ہم ناغرض ہیں یا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, بٹ اس وقت سب سے جو کہتے ہیں نا کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہمارا بڑا قد ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا بیہیو اگر وہ کر لیں تو باقی قوم پرست جماعتوں کو بھی منانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ جب آگ لگتی ہے نا, اس میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صرف حکومت ہیں اور آپ اپنا کردار ادا کریں. ماریا, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اطہر, یو ہیو ٹو پلے یور رول اینڈ میں اپنا رول ادا کروں گا. یہ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے, یہ پارٹی کی اور حکومت کی جنگ نہیں ہوتی. تحریک انصاف کو اس اجلاس کے اندر آنا چاہیے. پہلے میرا موقف ہے کہ پہلے میں بھی جانا چاہیے. پہلے میں بھی جانا چاہیے. دیکھیں یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو, خیبر پختونخوا کا, دہشت گردی کا, اس کے اوپر سیاست کرنا کوئی بھی کرے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیں بڑا یہاں پہ تحریک انصاف کی قیادت تو جیلوں میں بیٹھی ہے. وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائیں, عمران خان صاحب ہو جائیں. حالت یہ ہے کہ دیکھیں حکومت یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی, کل ملاقات ہونے دی گئی. آپ کا حکومت کا رویہ دیکھیں نا, حکومت کس کا رویہ کیسا ہے؟ کیا یہ چیزوں کو جوڑ رہے ہیں یا یہ مزید نفاق ڈال رہے ہیں؟ اس کا رہائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ رہائی تحریک چلا رہے ہیں الگ سے. اطہر, یہ اس طرح نہ کریں. یہ تو آپ نے میری تحریک اختیار ولی کو وزیر بنائے, ان کو کوآرڈینیٹر کیوں بنایا؟ میری ایک ہی تحریک ہے. مجھے تو پرویز خٹک صاحب کو, یہ تو آپ نے بیچ میں عمران
عمران خان کی رہائی کی تحریک شروع کر کے نہیں چاہ رہے کہ اصل میں پرویز خٹک صاحب آپ ان کے باس بن کے مشیر ہو گئے. تو میری بات سنیں, نواز شریف میرا لیڈر ہے. نہیں, پرویز خٹک آپ کا لیڈر ہے, سن لے. نواز شریف میرا لیڈر ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف میرا باس بھی ہے, میرا کیپٹن بھی ہے, اور پرویز خٹک بھی آپ کا باس ہے. پرویز خٹک جو ہے وہ اپنی ہڈی ہے. تحریک انصاف کو اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے ہے, وہاں جاتے احتجاج کرتے, اپنے تمام جو تحفظات ہیں ان کو وہ کریں, اور ریٹرن میں اعلامی میں شامل کریں. جب ہم دہشت گردوں سے لڑ رہے ہوں, جوان شہادتیں دے رہے ہوں, ہمارے سولین شہری شہید ہو رہے ہوں, تو اس میں آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ فنکاریاں یا ٹھٹھے نہیں لیتے. آپ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں. حکومت سے آپ کے اختلافات ضرور ہیں, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ سب کو مل کے ایک موقف لینا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. IMF $2 ارب کا معاہدہ ہو گیا, اس سے آگے کیا؟ ایک ٹیمپرری ریلیف تو ہے, لیکن ابھی بھی بہت سارے جو ریفارمز کرنے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کہا جاتا ہے نا, وہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. پاکستان کی IMF کے وفد کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں, اس کے بعد وہ ڈیل فائنلی ہو گئی ہے. $2 ارب کی یہ معاہدہ ہے جو کہ فائنلائز ہوا ہے. اس طرح کے معاہدے IMF کے ساتھ کوئی اتنی بڑی خوشی کی خبر ہوا نہیں کرتے ہیں. قرض کے اوپر کب تک ہم ریلائی کریں گے, لیکن ایسے موقع پہ یہ ڈیل ہونا ضروری تھا, اور شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا ہے. IMF کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتے ہیں. 26 مارچ کے IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے, جس کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے جائزے کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. قرض منظوری کی صورت میں پاکستان کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیزیبلٹی کے تحت $1 ارب فراہم کیے جائیں گے, جبکہ موسمیاتی تبدیلی اور آفات سے نمٹنے کے لیے 28 ماہ کی ارینجمنٹ کے تحت $1.3 ارب الگ ملیں گے. پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی, لیکن معاہدے کی حتمی منظوری IMF بورڈ سے مشروط کر دی گئی ہے. IMF اعلامیے کے مطابق پاکستانی معیشت نے عالمی اعتماد بحال کیا ہے, معیشت مستحکم ہوئی ہے. گزشتہ 18 ماہ میں معاشی نظم و ضبط واضح طور پر نظر آیا ہے. IMF کے مطابق بڑھتی ہوئی تجارتی پابندی معاشی استحکام کو نقصان پہنچا سکتی ہے, جبکہ موسمیاتی خطرات بھی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں. IMF اعلامیے کے مطابق عالمی مالیاتی نظام کو مزید شفاف بنانا, قیمتوں کے استحکام کو یقینی بنانا اور معاشی رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے. IMF اعلامیے کے مطابق حکومت پاکستان نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سبسڈیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت غیر مشروط نقد امداد کے پروگرام کو وسعت دی جائے گی. حکومت پاکستان نے توانائی کی سبسڈیز میں کمی کے ذریعے بچت پیدا کرنے اور سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. حکومت نے IMF کو توانائی شعبے میں اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی اور بجلی اور گیس کے ٹیرف میں بروقت ایڈجسٹمنٹ کا عزم بھی ظاہر کیا ہے. وزارت خزانہ نے ایک اعلامیے کے ذریعے IMF معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ پاکستان نے معاشی اصلاحات میں خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہے اور ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان ظاہر سی بات ہے بڑے ناک کی لکیریں رگڑوانے کے بعد یہ اگریمنٹ ہوا ہے, اس کو خوشائن قرار دیا اور کہا کہ جو ہمیں ہدف دیا ہے اس سے بھی بڑھ کے کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے ٹیکس کے حوالے سے. کیا کہا پرائم منسٹر آف پاکستان نے, سنیے. IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے. مخالفین نے ڈنڈورے پیٹے, اب آیا کہ آیا منی بجٹ, اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا. الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا. IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ٹیکس کلیکشن وہ 10.2 تھی, آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے. IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سم ویئر ایلس. اس وقت جو 34 ارب روپے, اٹس ڈراپ ان دی اوشن, آئی ایم ٹیلنگ یو, 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز رانا صاحب, ماہر معاشی امور کے سینئر صحافی. بہت شکریہ شہباز میں جوائن کرنے کے لیے. احمد چنوئی صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں, ماہر معیشت ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. شہباز آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ وقتی ریلیف تو ہے, لیکن اس وقت جو شرائط ہیں ذرا تھوڑا ان کو ہم اگر کھل کے ڈسکس کر لیں کہ کون سی ایسی شرائط ہے جس کے اوپر IMF ابھی بھی سٹریس کر رہا ہے, اور کون سی باتوں کے اندر حکومت پاکستان ان سے ریلیف لینے میں کامیاب ہوئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز سچ جو بہت کوئی ایکسٹرا آرڈینری اس میں رد و بدل نہیں ہوا معاہدے کے اندر, سوائے ایک چیز کو جو کافی بڑی ہے
وہ ہے جو FPR کا جو ٹیکس کا ہدف تھا 12,970 ارب روپیہ. یہ پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہدف جو ہے یہ غیر حقیقی ہے, یہ حاصل نہیں ہو سکتا, باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان نے 1400 ارب روپے کے نئے ریکارڈ ٹیکسز لگائے, اور جس کا زیادہ تر بوجھ آپ کو پتا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر پڑا. تو دو ہی باتیں تھی, یا تو ٹیکس کے ہدف کو کم ہونا تھا یا پھر منی بجٹ آنا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ منی بجٹ لانا پڑے گا, لیکن جب ٹارگٹ ہی غیر حقیقی تھا, اتنا میسو ٹیکس کا برڈن ڈالنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ کم کر دیا, جو 640 ارب روپے سے کم ہوا. ابھی بھی یہ کافی ایمبیشیس ہے, اور جس بیس کے اوپر 640 ارب روپیہ کم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کورٹس کے اندر جو کیسز پھنسے ہوئے ہیں ٹیکسز کے, اس میں لیگل ڈسپیوٹ کے اندر ہیں, اس میں پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں 34 ارب روپے کی تو ریلیف آ گئی ہے, بٹ یہ انہوں نے جو کمٹمنٹ دیا IMF کو وہ 300 ارب روپے کی دی ہے اضافی کی, اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر مسئلہ ہوگا. جو ان کی زیادہ تر اس دفعہ نیگوشیشن ہوئی ہیں جہاں پہ ٹائم لگا ہے, کچھ جگہ پہ حکومت کو کامیابی ہوئی ہے, کچھ پہ نہیں. اس میں ایک تو آپ کو پتا ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کی کافی زیادہ کوشش تھی, IMF نے پارشلی اس کے اوپر ایگری کیا, باقی چیزوں کے اوپر ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہے, اوپن ہے وہ چیزیں. اس کے علاوہ ان کی خواہش تھی کہ جو پراپرٹی کے ٹیکسز ہیں اس میں کسی طریقے سے کوئی کمی آ جائے. IMF نے صاف انکار کر دیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ IMF کی پالیسی ہی تھی کہ اتنے زیادہ ٹیکسز بڑھا دو کہ لوگ جو ان پروڈکٹیو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہاں سے نکل کر پروڈکٹیو جو سیکٹرز اکانومی کے وہاں پہ سرمایہ لگائیں. تو وہاں پہ حکومت کو کامیابی نہیں ہوئی. سوورن ویلتھ فنڈ ایک قانون بنا ہے, آپ کو پتا, جس میں حکومت کا مقصد یہ تھا جب یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جو 7 ادارے ہیں جو منافع بخش ہیں ان کو بیچا جائے گلف کنٹریز کو, ڈائریکٹ اس میں ڈیل کی جائے, اس میں کوئی کمپیٹیو بڈنگ میں نہ جائے جائے. اس کے اوپر IMF کو اعتراض تھا, وہ چیزیں ابھی اوپن ہیں, اس میں حکومت کو فردر ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے اس قانون میں تبدیلی لانے کی. یہ حکومت کی آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں. باقی ان کی جو چیزیں جو نئی کچھ آ رہی ہیں اس میں ایک کاربن لیوی, ایک ٹیکس نیا انٹروڈیوس ہوگا, ایک لیوی لگائی جائے گی گاڑیوں کے اوپر. جو ٹریڈیشنل آپ کی فاسل فیول بیسڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جولائی سے ایک نیا ٹیکس لگنے جا رہا ہے. کیا یہ صرف گاڑیوں تک ہی محدود رہے گا یا کچھ اور جو پولوشن جہاں سے کریٹ ہوتی ہے, جنریٹ ہوتی ہے فیکٹریز, وہاں پہ بھی جائے گا؟ یہ بات کی دیکھنے والی بات ہے, بٹ ان پرنسپل جولائی سے نیا ٹیکس آ رہا ہے. اور یہ جو نیا قرضہ لیا ہے پاکستان نے, جو 26واں پروگرام ہے ابھی, جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ, ایک تو 25ویں پروگرام کی ٹرانچ کا ہوا, دوسرے 26ویں نئے پروگرام کا ہوا ہے. تو 26ویں پروگرام کی جو کنڈیشن اس میں یہ بھی شامل ہے کاربن لیوی لگانا, اور پھر جو پانی کا استعمال ہے پاکستان میں خاص طور پر زراعت کے شعبے میں, اس کے اوپر جو چارج لگایا جاتا ہے, جو فی لیتی ہے حکومت, اس کی جو کاسٹ, اس میں کو بھی بڑھایا جائے گا, لیکن وہ اگلے سال سے ہوگا, اس سال سے نہیں ہوگا. صحیح. چنوئی صاحب, آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں جو شہباز رانا صاحب کر رہے ہیں, اس میں جو پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ خاص طور پہ جو بجلی کی قیمتیں حکومت اس میں ریلیف دینا چاہ رہی ہے, IMF نے سم واٹ کچھ پارشلی اگری تو کیا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے جا کے گورنمنٹ کو ایک کشن ملا ہے وقتی طور پہ؟ بجلی کی قیمتوں کی گرمیاں بھی آ رہی ہیں, سیاسی طور پہ ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اس وقت حکومتوں کے لیے ریلیف دینا, اور اوور آل اس معاہدے میں واٹ از اسٹینڈنگ آؤٹ فار یو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے ہمارے کاروباری لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں واضح طور پر کہا تھا کہ 23 مارچ کو آپ خوشخبری سنیں گے اور آپ کے بجلی کے ریٹ جو ہے وہ 8 سے 10 روپے کم ہو جائیں گے. اس کا عندیہ دیا تھا, اور یہی عندیہ جو ہے وہ اویس لغاری صاحب نے بھی دیا تھا. لیکن اب تک یہ کوئی نظر نہیں آتا کہ کون سی کم ہو رہی ہے. کبھی بات ہو رہی ہے کہ شاید 1 روپیہ کم ہو جائے گا, کبھی بات ہو رہی ہے 7 روپے کم ہو جائیں گے, لیکن کہیں ہم اس پہ پہنچ نہیں رہے. اور IPPs کا جو ایشو ہے وہ ابھی تک چلے, ریزالو تو بہت ساری جگہوں پر ہو گیا ہے, ویسے گورنمنٹ کو بینیفٹ مل گیا ہوگا, لیکن جو کیپیسٹی چارجز ہیں وہ وہی کے وہی چل رہے ہیں, بلوں میں وہی کے وہی آ رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو کوئی واضح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو فوری طور پر جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے تاکہ انڈسٹری کا پہیہ چلنا شروع ہو جائے. انڈسٹری کا پہیہ جو ہے وہ بہت سلو پیس پہ چل رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں چل رہا, لیکن اس کی تیزی بہت ضروری ہے GDP گروتھ کے لیے اور اوور آل ہماری ملک کی اکنامک صورتحال کے لیے. جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکسز کا کلیکشن پورا کریں گے, ٹیکسز کا کلیکشن جبھی پورا ہوگا جب انڈسٹریاں چلیں گی. اگر انڈسٹریاں ہی نہیں چلتی تو کہاں سے ٹیکسز پورے ہوں گے. اور یہ جو ہم نے ابھی 652 ارب روپے سارٹ آف ٹارگیٹ اگری کروایا ہے, میرا خیال ہے کہ اگر یہ انڈسٹریاں اپنی بیس پہ چلتی رہتی تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور ہم اس کو بھی پورا کر لیتے اور آگے بھی پورا کر لیتے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکسز کا ایک میسو بوجھ ہے اسپیشلی کارپوریٹ سیکٹر پہ, اور دوسرا سیلریڈ کلاس پر. سیلریڈ کلاس تو 30-35% کے بریکٹ میں آ جاتی ہے, لیکن اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر دیکھیں تو شاید وہ 50% کے اوپر چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد کارپوریٹ سیکٹر میں
सब्सिडी कंपनियां देखें उसको मिला ले तो वो सब्सिडी कंपनियां शायद 70-72% दे देती हैं, क्योंकि उनके डिविडेंड पर भी फिर दोबारा टैक्स लगता है और फिर जिसके हाथ में डिविडेंड जाता है उस पर भी दोबारा टैक्स लगता है। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क में कॉर्पोरेट कल्चर को फरोग देने के लिए आइडियल नहीं है। इसको आइडियल बनाने के लिए इस पर रैशनली सोचना पड़ेगा और इसको जो है वो आगे लेके चलना पड़ेगा। शिबाज से जो आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, खासतौर पे टैक्स के हवाले से, मुझे बताइए कि आने वाले बजट में आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि जो इस वक्त टैक्स स्ट्रक्चर है ये रिव्यू हो सकता है? जो तनख्वाहदार तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो उसके ज्यादा क्या तकरीबन पूरा बोझ टैक्स का इस वक्त उठा रही है इस मुल्क के अंदर, उसमें कुछ हमें लग रहा है कि कोई रिव्यू होगा या इस साल ना एक्सपेक्ट करें हम? अच्छा, उससे पहले जो अहमद साहब ने बात की उसको मैं ब्रीफली क्लैरिफाई कर दूं। ये जो बिजली की कीमतों के हवाले से है, जो हमारी कल IMF से बात हुई उन्होंने तो कहा सिर्फ ₹1 फी यूनिट कमी की अभी तक बात हो रही है, इससे ज्यादा बात नहीं हो रही। तो 7-8 रुपए वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर इसको एज अ पैकेज देना चाह रहे हैं, लेकिन IMF उस चीज को अभी तक एंडोर्स नहीं कर पा रहा। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाही बुनियादों के ऊपर टैरिफ में एडजस्टमेंट होनी है। उसमें IMF का मौक़िफ़ ये है कि जो चीज अभी नेपरन ने अप्रूव नहीं की तो आप उसको पहले कैसे अनाउंस कर सकते हैं। इस किस्म की कुछ चीजें उसमें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। टैक्सेस का जहां तक मसला, मुझे इसमें मिस मारिया को बहुत ज्यादा खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका उसके लिए होप नजर नहीं आ रही। उसकी एक तो वजह ये कि ये यहाँ पे तकरीबन 2 हफ्ते IMF का मिशन रहा, फिर कोई उसके बाद भी 2 हफ्ते इनकी बातचीत चलती रही। अभी 26 को जाके इनकी एग्रीमेंट कंक्लूड हुआ। इनका 4 तारीख से या 3 तारीख से इनकी मुज़ाकरा शुरू हुए थे। तो इस सारे अरसे के दौरान तनख्वाहदार तबके की बात ही नहीं हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने टेक्निकल लेवल पे किसी स्टेज के ऊपर ये बात ही नहीं की कि हमने तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स का बोझ कम करना है। तो यहां से इनकी नीयत जाहिर हो जाती है। जो IMF वाली साइड से हमें फीडबैक आ रहा है उसमें भी IMF वही पुरानी बात कर रहा है जो पहले कर रहा था कि जब बाकी शोबों से टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी तो यहां से हम रिलीफ दे देंगे। और जो FPR के हालात हैं वो तो हम सबके सामने है। 605 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है उनका 8 माह में। ये 9वां महीना भी आज कंक्लूड हो रहा है, उसके अंदर भी बहुत बुरी हालत है इनकी। तो जो इन्होंने रियल एस्टेट से टैक्सेस ले रहे थे उस तरीके से वो वहां से नहीं ले सके। खासतौर पर जो ताजरों में इनको बुरी तरीके से नाकामी हुई है, क्योंकि उसमें हुकूमत की अपनी नीयत ही नहीं थी ताजरों से टैक्स लेने की, पॉलिटिकल इशू है। तो वो सारा मलबा तो है अभी तनख्वाहदार तबके के ऊपर, और जो लवाजमात चाहिए उस मलबे को उठाने के लिए, कम करने के लिए, वो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो कोशिश जरूर हो सकती है कि जो टॉप टियर के ऊपर एक सरचार्ज लगा हुआ 10% तनख्वाहदार तबके के ऊपर, जिसकी वजह से उसका जो रेट है वो 35% तकरीबन 39% हो जाता है, उसको शायद ही हटाने की कोशिश करें। बाकी कोई जब तक हुकूमत खुद बात नहीं करेगी, IMF इनसे क्यों कहेगा कि जाके आप तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम करो। सही बात है। शनौई साहब, आपने सुना कि तरजीहात इस वक्त फिलहाल लगता है कि ये टैक्स का जो सबसे बड़ा बोझ है वो कॉर्पोरेट, जैसे आप कह रहे थे कि उनके बहुत ज्यादा टैक्स है, वो उठाएगा या एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स उठाएगा। फिलहाल इसमें कोई बड़ा मेजर चेंज वो नहीं देख रहे, लेकिन फिलहाल एक जुजवी वक्त पे एक गैर यकीनी सूरत हाल तो खत्म हुई है। जब भी मुआहदे होते हैं उसके बाद एटलीस्ट वो आगे से थोड़ी सी धुन जरूर छटती है। अब यहां से तरजीहात क्या होनी चाहिए हुकूमत की अगले 6-8 माह की? जी बिल्कुल, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि फिलहाल जो है वो हमारी जो तनख्वाहदार फिलहाल जो कलेक्शंस हो गई हैं और फिलहाल जो एग्रीमेंट हो गया है उस पर एक टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिल गया है। जो गैर यकीनी सूरत हाल थी वो खत्म हो गई है। जो स्पेकुलेशन चल रही थी, जिसकी बिना पे स्टॉक मार्केट का भी एक बड़ा उतार चढ़ाव चल रहा था, वो भी मैं समझता हूं कि अब डाई डाउन हो जाएगा। और हम अगले 3 महीने जो है वो आगे फोर्सी कर रहे हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो है वो बेहतर गुजर जाएंगे। और इसमें मैं समझता हूं कि एक कारोबारी तसलसल रहेगा। देखिए, बात यह है कि हम हमेशा इस बात को प्ली करते रहे हैं कि जो अनटैक्स क्लास है, चाहे वो कोई भी हो, कारोबारी हो, सर्विस क्लास हो या दूसरी लोग हों जो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनको टैक्स करने की जरूरत है। जो ऑलरेडी तनख्वाहदार तबका है या जो कॉर्पोरेट कल्चर है या दूसरे कारोबारी इदारे हैं जिन पे ड्यू टैक्स लगता है और वो अपना ड्यू टैक्स देते हैं, मैं समझता हूं कि अब उनको मजीद प्रेशराइज करने का मतलब ये है कि उनके कारोबार को भी आप स्टॉप करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताऊं जो लोग कहते नहीं है और मैं इसको बरमला कहता हूं कि देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर पे जो टैक्स लग रहा है वो अपनी जगह पर है, जो मिडिल क्लास पे लग रहा है वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, आप पिछले 2-3 साल का तजिया कर लें और इस करंट ईयर का भी तजिया कर लें, तो मैं समझता हूं कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट्स किए हैं और आगे वो फोर्सी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसी तरह जो हमारा कारोबारी तबका है
میں برملا کہتا ہوں، لوگ کہتے نہیں ہیں کہ انہوں نے بھی اچھے مارجنز کمائے ہیں اور آج بھی اچھے مارجنز کما رہے ہیں کہ جو ریلیف ملتا ہے دوسری چیزوں میں اس کا ریلیف جو ہے وہ کنزیومر پہ نہیں آتا اور اس کا ریلیف وہ پرائسز وہی کے وہی رہتی ہیں۔ آج آپ سیمنٹ میں دیکھ لیں کہ کوئلہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی، لیکن کیا سیمنٹ کے پرائسز کم ہوئے؟ اسی طرح فیول کے پرائسز کم ہوئے ہیں تو کیا باقی آئٹمس کے جو کنزیومر آئٹمس ہیں یا جو دوسرے آئٹمس ہیں ان کے پرائسز کم ہوئے؟ کسی نے پرائس کم نہیں کیا، تو ان کا منافع جو ہے وہ دگنا ہو گیا، تگنا ہو گیا۔ لیکن یہ عام عوام جو ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، میں شہباز صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ وہ مزید پستا جا رہا ہے اور اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، تو یہاں اس کے لیے ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے احمد چنوئی صاحب، شہباز رانا صاحب، جو اس وقت کا یہ معاہدہ ہوا ہے جو سٹاف لیول کا، اس پہ اپنی رائے دے رہے تھے۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔